الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشبه له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرمائے. قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم. مری شہر اور مری کے مضافات میں تقریباً ہر جگہ پر میں حاضر ہوا ہوں. آپ کی اس بستی اس قصبہ میں بہرحال پہلی دفعہ آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حضرت مولانا مفتی رمضان ولی صاحب اور محترم بھائی ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب بھائی محمد سجاد معاویہ صاحب کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے. اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لائے. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے اور آپ کو ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال کرے. نقیب محفل انہوں نے بڑی محبت کا اظہار فرمایا. بہرحال میں جب بھی ایسی بات ہوتی ہے تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے. مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں. نہ بادشاہ ہوں دلوں کا نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا. اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں. اللہ کرے ہم ویسے بن جائیں جیسے ہم دکھتے ہیں. یہ تو اس کی شان ستاری ہے کہ اس نے عیبوں پر پردے ڈال رکھے ہیں. اللہ کرے ہم ویسا بن جائیں. میں آج کی اس نشست میں احباب نے مجھے کچھ حکم بھی کیے اور کچھ اپنے من کی بات بھی
آپ کے سامنے رکھی ہے، تو کوشش کروں گا مختصر وقت میں سادہ انداز میں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تمہید کے زیادہ نہیں، شاید 2-3 منٹ آپ کو زیادہ توجہ دینی ہوگی، اگلی بات آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ زیادہ نہیں، 2-3 منٹ۔ بہرحال مفتی صاحب قابل رشک بھی ہیں اور قابل رحم بھی ہیں۔ قابل رشک ہے کہ اللہ رب العزت نے 11 بچوں سے نوازا، اور قابل رحم ہے کہ آدھے بچے انہیں سنبھالنے پڑتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہیں تو سنبھال رہے ہیں نا، اور ان سے پوچھئے کہ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جن کی جھولیاں خالی ہیں اپنی رحمت سے وہ جھولیاں بھر دیں۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیدی جملے میرے 3-4 منٹ سے زیادہ نہ جائیں، تاکہ آپ سے پہلی ملاقات ہے اور آپ پر بوجھ نہ بنے۔ علماء کرام کے چہرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں، میں طالب علم ہوں، معذرت کے ساتھ ان کی موجودگی میں نشست پر بیٹھ گیا، میرے گھٹنے میں کچھ تکلیف ہے پچھلے 3 ماہ سے، دعا بھی فرمائیے گا اللہ رب العزت شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ آپ حضرات اتنی محنت سے اور آرام چھوڑ کر اس محفل میں تشریف لائے ہیں۔ ہم نے عشاء کی نماز بھی ادا کی، بعض حضرات نے مغرب کی نماز کہیں راستے میں ادا کی ہوگی، پھر یہاں پہنچے ہوں گے۔ یہ سارے کام ہم جتنے بھی کرتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ 3-4 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا تمہید میں، لیکن یہ توجہ سے سنیں گے تو اگلی بات آسان ہے۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ وہ عمل ان 3 شرائط میں ان کے دائرے میں آتا ہے تو اللہ قبول فرماتے ہیں، ورنہ اللہ قبول نہیں فرماتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے کیا وہ عمل شریعت کے دائرے میں ہے؟ کیا وہ عمل شریعت کے دائرے میں ہے؟ اگر وہ عمل شریعت کے دائرے میں ہے تو اللہ قبول کریں گے، ورنہ قبول نہیں کریں گے۔ کہیں وہ عمل میرا من پسند تو نہیں، کہیں وہ عمل میں صرف اس وجہ سے تو نہیں کر رہا کہ میرے کسی بڑے کو پسند آ گیا، کہیں میں عمل وہ اس وجہ سے تو نہیں کر رہا کہ مجھے میٹھا لگا ہے۔ وہ عمل کیا شریعت کے دائرے میں بولیے ہے؟ اگر ہے تو اللہ قبول فرمائیں گے، ورنہ اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ دوسری بات، اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہے، اگر وہ شریعت کے دائرے میں، میں اپنے لفظوں کو ذمہ دار ہوں، آپ صرف توجہ دے دیں، اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہے پھر بھی اگر باقی وہ شرائط پہ نہیں آتا تب بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر شریعت کے دائرے میں وہ ہے لیکن اگلی شرطیں اس پر لاگو نہیں ہو رہی تب بھی اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ دوسری شرط ہے نیت کا ٹھیک ہونا، نیت کا ٹھیک ہونا، کہ نیت ٹھیک ہے اللہ قبول فرمائے۔ اگر عمل شریعت کے دائرے میں بھی ہے، نیت بھی بولیے ٹھیک ہے، لیکن تیسری شرط پہ پورا نہیں اتر رہا تب بھی اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔
تیسری شرط پہ نہیں آ رہا تب بھی اللہ، میں نے پہلے 2 جملوں پہ آپ کی خاموشی برداشت کی، چلو کوئی بات نہیں، تیسرے جملے پہ خاموشی نہیں برداشت ہوگی، کیونکہ اسی جملے کے ارد گرد میں نے بات کرنی ہے۔ اگر عمل بھی ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، تیسری بات پہ پورا نہیں اتر رہا وہ عمل، تب بھی اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ تیسری شرط ہے کہ وہ بندہ صاحب ایمان ہو، صاحب ایمان ہو۔ پہلی شرط کے دائرہ شریعت کا ہو، نماز وہ جو شریعت کے دائرے میں ہو، داڑھی وہ جو شریعت کے دائرے میں ہو۔ خدا را میرے لفظوں کی گہرائیوں میں جائیے گا ذرا، ہر میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ ہر جملے پہ صرف سبحان اللہ چاہیے۔ داڑھی وہ جو شریعت کے دائرے میں ہو، لباس وہ جو شریعت کے دائرے میں ہو، حج وہ جو شریعت کے دائرے میں ہو، جہاد وہ جو شریعت کے دائرے میں ہو، بیان وہ جو شریعت کے دائرے میں ہو۔ اللہ شریعت کا دائرہ کیا ہے؟ صاحبان توجہ، اللہ شریعت کا دائرہ کیا ہے؟ اب سنیے گا، ہم ہیں نا، ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ سوال میں اللہ سے کر رہا ہوں، ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں، ہم تو اس کے بندے ہیں، اور میں اپنی اگر بات کروں، ہم نے تورات بھی اللہ کی کتاب، میرا لفظ سنیے گا، میں شریعت کا دائرہ عرض کرنے چلا ہوں۔ تورات اللہ کی کتاب، اللہ کی احکام، انجیل اللہ کی احکام، زبور اللہ کی احکام، لیکن ہم نے قرآن اسے مانا ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا ہے۔ میں شریعت کا دائرہ عرض کرنے چلا ہوں، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ ہم نے قرآن اسے مانا ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا ہے۔ میرا اللہ اس عمل کو عبادت مانے گا جو فرمان مصطفیٰ سے ہو کر اوپر جائے۔ ادائے مصطفیٰ شریعت کا دائرہ ہے، اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی۔ اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، رہدار رہبر محمد، راکب بحر بر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المسلمین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب العطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب ہدا محمد، یاسین و زہا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ کوثر محمد، رسول الثقلین محمد، نادش دو جہاں محمد، رحمت برشبا محمد، ہادی انشجاع محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربان محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیعہ محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امین محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحا محمد، احمد مجتبی محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، سورج سے زیادہ تابندہ محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت کا دائرہ ہے ادائے مصطفیٰ۔ بولیے بولیے مری کے سٹائل میں اور ہمارے سٹائل میں فرق تو ہے، کبھی آ جایا کر تو اپنا مزاج چینج کرنے کے لیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت کا دائرہ ہے ادائے مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ۔ شریعت کا دائرہ ہے ادائے مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ۔ میں بڑے احتیاط کے ساتھ لفظ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ کہیں کسی کو کوئی جھول نہ نظر آئے۔ شریعت کا دائرہ ہے ادائے مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ۔ شریعت کا دائرہ ہے ادائے مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ۔ شریعت کا دائرہ ہے قدم مصطفیٰ، شریعت کا دائرہ ہے قول مصطفیٰ، شریعت کا دائرہ ہے قول مصطفیٰ، شریعت کا دائرہ ہے کردار مصطفیٰ، شریعت کا دائرہ ہے سیرت مصطفیٰ۔ میں فقط یہ نہیں دیکھوں گا یہ کام میرے وڈیرے کو پسند آ گیا، نہیں، شریعت کا دائرہ دیکھوں گا جہاں مصطفیٰ کا حکم ہے، جہاں مصطفیٰ کی ادا ہے، جہاں مصطفیٰ کا کردار ہے، جہاں حضور کی سیرت ہے۔ اس لیے کہ رب اس عمل کو عبادت مانے گا جو فرمان مصطفیٰ سے ہو کر اوپر ہو۔ شریعت کا دائرہ، اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہے عمل قبول ہے۔ دوسری شرط نیت ٹھیک ہو، دوسری شرط کوئی اس لیے تو زیادہ نمازیں نہیں پڑھے جا رہا کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے اور پھر وہ کہے گا چلو یہ بڑا نیک نمازی ہے، پرہیزی ہے، سودا ہے، اس کی دکان سے لینا ہے۔ نیت یہ تو نہیں، نیت یہ تو نہیں کہ داڑھی بڑی اس لیے کی لیے لوگ کہیں گے کہ بڑا نیک ہے، بڑا صوفی ہے، اسی سے آئندہ دعا کراتے ہیں۔ نیت ٹھیک ہو۔ تیسرا دائرہ کہ وہ بندہ صاحب ایمان ہو۔ وہ کی غلطی نہیں کی تھی میں، وہ بندہ صاحب ایمان ہو، ایمان اس کا پختہ ہو، ایمان اس کا مضبوط ہو، لچک نہ کھائے، ڈگمگائے نہیں، حالات دیکھ کر ڈگمگائے نہیں، کسی کو اپنے سامنے اکڑتا دیکھ کر کانپے نہیں، لرزے نہیں، ایمان پختہ ہوگا، ایمان پختہ ہوگا۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ، میں آج کیسا ایمان لاؤں؟ چاہے بات توجہ ہے، میں کیسا آج ایمان لاؤں؟ اللہ، میں کیسا ایمان لے کے آؤں؟ آج تو میں جسے دیکھتا ہوں ہر کوئی اپنی جانب کھینچتا ہے، آج تو جسے دیکھوں وہ کہتا ہے صرف میری طرف آ، ادھر نہ جانا، یہ بھی گستاخ، ادھر نہ جانا، یہ بھی منکر، ہر کوئی اپنی طرف کہتا ہے۔ اللہ، میں کیسا ایمان لے کے آؤں؟ وہ جیسے مسافر چلا جائے نا لاری اڈے پر تو ہر بس کا کنڈکٹر اپنی طرف کھینچے گا، کبھی نہیں گئے ہم لاری اڈے، میں ہی جانا ہے۔ ہر وین کا، ہر بس کا کنڈکٹر اپنی طرف کھینچے گا۔ فیض آباد جا کے کھڑے ہو جاؤ، مریض جانا ہے، پھر دیکھو ٹیبل والا کہے گا ادھر، گوربل والا کہے گا ادھر۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مولانا طالب صاحب جانتے ہیں میں نے بڑے آپ کی وینوں پہ دھکے کھائے۔ ہر بس کا کنڈکٹر، ہر وین کا کنڈکٹر کہے گا ادھر، میں جاؤں گا نان سٹاپ اسلام آباد، میں جاؤں گا نان سٹاپ لاہور، یہ اس بس پہ نہ بیٹھنا،
یہ فلاں ہوٹل میں کھڑی ہو جائے گی، اس بس پہ نہ بیٹھنا، یہ فلاں انٹرچینج پہ اتر جائے گی مسافروں کو اٹھانے کے لیے، اور کوئی کنڈکٹر زیادہ چالاک ہو نا وہ آگے بڑھ کے بیگ اٹھا لیتا ہے، آگے بڑھ کے بچہ اٹھا لے گا۔ آپ کے علاقے کا مجھے پتہ نہیں، ہمارے علاقے میں تو کوئی مسافر پھر تنگ آ کے کہتا ہے یار چھڑ دے، میں جانا ہی نہیں، ٹھیک ہے چھوڑ دے میں نہیں جانا۔ میں کہا کرتا ہوں وہ جس نے کہا ہے نا میں نے نہیں جانا وہ جائے گا، وہ جانے کے لیے آیا، وہ تیاری کر کے جو آیا وہ جانے کے لیے آیا، وہ بیگ باندھ کے جو آیا وہ جانے کے لیے آیا، وہ آفس سے چھٹی لے کر آیا وہ جانے کے لیے آیا، وہ بچوں کو تیار کر کے لایا وہ جانے کے لیے آیا، وہ اس نے نہ جا کر بیوی سے مار کھانی، اس کی بیگم نے آدھا کلو میک اپ کیا ہی اس لیے کہ جانا ہے، کیا کہا جاتا ہے اس نے میک اپ کیا اس لیے کہ جانا ہے۔ آج کل اللہ معاف کرے عورتیں خامد کے لیے تو میک اپ نہیں کرتی، جس کے لیے میک اپ کا حکم ہے اس کے لیے نہیں کرتی، جس کے لیے سنورنے کا حکم ہے اس کے لیے نہیں سنورتی، جس کے لیے سجنے کا حکم ہے اس کے لیے نہیں سجتی۔ پتہ نہیں میرے لفظ پسند آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ جس کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس کے لیے سنور کے بیٹھ، پر بات ادھر نکل جائے گی، وہ جانے کے لیے آیا، اس نے جو کہا نا کہ میں نے نہیں جانا وہ اصل میں تیرے ناروں سے تنگ آیا، وہ پیچھے کھڑا ہو کے خود تجزیہ کرے کہ ان میں سے کون ٹھیک ہے اس کی مرضی، یا کسی اور سے مشورہ لے کہ ان میں سے کون ٹھیک ہے اس کی مرضی۔ پتہ نہیں میرے جملے سمجھ رہے ہیں؟ آج کا نوجوان پریشان ہو جاتا ہے میں کس کی بات مانوں، میں کس کی بات مانوں، سارے کہہ رہے ہیں ہماری طرف ہم جائیں گے نان سٹاپ جنت، ہم لے کے جائیں گے نان سٹاپ جنت، میں کس کی بات مانوں، کون ٹھیک ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ پیچھے کھڑے ہو کے تجھے تجزیہ کراؤں ان میں سے کون ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہو جانا، مجھے تجزیہ کراؤں کون ٹھیک ہے۔ میں قرآن مجید کا طالب علم ہوں، قرآن کی گھٹی گھر سے ملی ہے، توجہ رکھنا، اللہ آپ بتائیے ایمان لاؤں کیسا جو آپ قبول کریں، اللہ ایمان لاؤں کیسا جو رسول اللہ قبول فرمائیں، اللہ ایمان لاؤں کیسا جو مجھے جنت تک لے کے جائے، اللہ ایمان لاؤں کیسا جس سے میرا عمل قبول ہو جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ایسا لے گیا جیسے میرا محمد کے یار ایمان لائے۔ ڈر کے بیٹھے ایمان ایسے لاؤ، ایمان ایسا لاؤ، ارے بوڑھا ایسا ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لایا، جوانوں ایسا ایمان لاؤ جیسے عمر ایمان لایا، تاجروں ایسا ایمان لاؤ جیسے عثمان ایمان لایا، بہادروں ایسا ایمان لاؤ جیسے علی ایمان لایا، سیاستداروں ایسا ایمان لاؤ جیسے معاویہ ایمان لایا، اور تو ایسا ایمان لاؤ، ایسا ایمان لاؤ جیسے سمیہ ایمان لائی، بچوں ایسا ایمان لاؤ جیسے حسین ایمان لایا۔ صحابہ سے بڑھ کے کون حضور کا عاشق ہو سکتا ہے؟ بولو صحابہ کا عمل ہے دائرہ شریعت میں، صحابہ کا عمل ہے دائرہ شریعت میں، صحابہ کا عمل ہے شریعت کے دائرے میں۔ میں اس جملے کی تہ میں زیادہ نہیں جاؤں گا، لمبی بات بہت زیادہ ہو جائے گی۔ پہلی شرط یاد رہے گی، کھانا کھاتے ہیں سارے لاؤ، خوشی نہ سارے لاؤ۔ پہلی شرط کیا ہے؟ شریعت کا دائرہ، اور وہ دائرہ ہے حضور کی ذات۔ اصلی بولے اصلی بولے اصلی بولے، وہ دائرہ ہے حضور کی ذات، حسن اعلیٰ ہے،
کس نے کہا کہ نہیں اعلیٰ؟ زلف اعلیٰ، رخسار اعلیٰ، وجود اعلیٰ، میرے آقا کا لباس اعلیٰ، میرے آقا کی داڑھی اعلیٰ، پگڑی، سارے بولو پگڑی، حسن ایسا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، حسن ایسا ہے خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال سبحان اللہ کو وہ گے تو سنا سارے کو وہ گے سبحان اللہ کا سنا مہمان نہ بولن صرف سنی بولن سبحان اللہ، خدا دا کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملے یتیم کملا کسے بھی جڑے آئے بال کوئی نہیں، فلک دا چمتے ستارے بیٹھن زمین تے کتنے نظارے بیٹھن، فرش تو رہ کے عرش تے توڑی کدے بھی ملتی مثال کوئی نہیں، ہزارہ یوسف تے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی شان رسالت تاج تاریخ المنبوت شان صحابہ عظمت صحابہ اقدار صحابہ اعمال صحابہ افعال صحابہ عفت امی عائشہ عفت امی عائشہ صاحب رضا قاضی ولی اللہ سعید سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک خالد بن ولید جگر کو پڑھتے ہیں، کفر کی صفوں میں پڑھ کر لاشیں گرائے جا رہے ہیں، گردنیں اڑائے جا رہے ہیں، ارے دیکھو تو صحیح ماجرا کیا ہے، دیکھا گیا تو حضرت خالد بن ولید کی پگڑی میں حضور کے بال مبارک موجود ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وجود میرے آقا کا ایسا ہے کہ منبر رسول پہ بیٹھ کر حضرت حسان بول اٹھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا نہیں دیکھا، ارے حسان کیا کہتے ہو، آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا، کیا حضور جیسا کوئی ہے؟ صحیح آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی اور نے دیکھا ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں ہے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر یوں پتہ چلتا ہے جیسے ساری کائنات اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی، آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ شعر ہیں جو حضور نے سنے ہیں، عائشہ نے خود سنے، حضرت حسان نے سنا ہے، گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر کیوں پتہ چلتا ہے؟ اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ چہرہ ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے، قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ سبحان اللہ کو ایک جملہ بول تھکتے نہیں گئے؟ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان رسالت۔ حضرات علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، میں طالب علم ہوں، میرے ایک اپنا ذوق ہے، صاحب وجہ کی اصلاح فرمائیے گا، میں ہر اس شخصیت کا شکر گزار رہتا ہوں جو اصلاح فرما دیا کریں، ہاں اصلاح لیکن میرے سامنے اس کا لطف آتے کیونکہ اپنے آپ کو ٹھیک کیا نہیں کرنا کسی اور نے تو نہیں۔ میرے آقا کا حسن ایسا ہے، میرے آقا کا حسن ایسا ہے کہ پیارے آقا گھر میں تشریف فرمائیں دروازے پر دستک ہوئی،
دروازہ کھولا دیکھا سیدہ فاطمہ، سلام کیا، سلام کا جواب ہوا، فاطمہ واپس پلٹ پڑی۔ پیارے آقا نے پوچھا فاطمہ کام تو بتاؤ کس کام سے آئی؟ سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، واپس ہو گئی ہو۔ حضرت فاطمہ حسن کی بات کر رہا ہوں، حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں ابا جی آج 3 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، پینے کو کچھ نہیں ملا۔ پہلے بھی جب بھوک تنگ کرتی ہے، جب بھوک اپنی حدیں تجاوز کرتی ہے تو اٹھتی ہوں، آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں وہ جملہ بولنے چلا تھا، وہ اسی سے یاد آیا حضرت احسان کے جملے سے کہ اللہ نے پوچھا ہوگا، تخیل ہے نا، اللہ نے پوچھا ہوگا معبود تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ چہرہ ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں جو قبلہ بدل دے، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء، قد نرا تقلب وجهك۔ اور پیارے آقا کا حسن ایسا، فاطمہ دیکھے، علی دیکھے، عثمان دیکھے، عمر دیکھے، ابو بکر دیکھے، لیکن میرا ایک اپنا ذوق ہے، میں اپنے ذوق میں جملہ بول رہا ہوں، یہ کتابوں میں نہیں ملے گا، کتابوں میں نہیں ملے گا، میں اپنے ذوق میں بول رہا ہوں۔ میرے آقا کا حسن تو وہ حسن ہے کہ جس حسن کو بنانے والا خود دیکھے، یہ بڑا لطیف سا جملہ ہے، جس حسن کو بنانے والا خود دیکھے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجهك، قد نرا، ارا یرا نرا، محبوب قد نرا تقلب وجهك في السماء، محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تقلب وجهك في السماء۔ حضرت احسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل یہ ہے، اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے ہاتھ کیسے بنا ہوگا؟ تیرے ہاتھ کا انکا قد خلقت کما تشاء، تیرے ہاتھ کیسے بنا ہوگا؟ حضرت احسان کا تخیل ہے، میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے ہاتھ کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ ہاتھ ایسے بنا میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کر۔ محبوب تیری آنکھیں کیسے بناؤں؟ تیری آنکھیں کیسے بناؤں؟ اللہ آنکھیں ایسی بنا میں جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لوں تو اس پہ جہنم کی آگ حرام کر۔ محبوب تیرا پسینہ کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا اللہ پسینہ ایسے بنا میرا پسینہ عائشہ اپنے کپڑوں پر لگا کر مکہ کی عورتوں کے پاس جائے تو مکہ کی عورتیں پوچھیں عائشہ خوشبو کہاں سے منگوائی؟ حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں، جمعہ پڑھانے کے لیے جیسے آتی ہیں لوگ پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں کا معاملہ نہیں، ہمارے ہاں تو خطیب خطبہ دے کے دیکھتا ہے لوگ آ جائیں تو نماز پڑھاؤں، وہ پہلے سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو جیسے ہی حضرت انس آتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے، حالانکہ لوگوں کا چہرہ قبلے کی طرف ہے، انس ادھر سے آتے ہیں، حضرت انس لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے، خوشبو بتاتی ہے، بعد میں پوچھتے ہیں انس کون سی خوشبو لگا کے آتے ہو؟ انس یہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ انس یہ خوشبو کس ستاری سے لی ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں یہ اتاریوں سے نہیں ملتی، میں حضور کی خدمت میں رہا، آقا کو پسینہ آتا تھا، وہ پسینہ میں جمع کرتا تھا ایک ڈبی میں، وہی لگا کے آتا سبحان اللہ کو مجھے جملہ میں تھوڑا سا حساس ہوں عقائد کے لحاظ سے، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ محبوب رب نے پوچھا ہوگا، انس کہتے ہیں رب نے پوچھا ہوگا تیرا چہرہ کیسے بناؤں؟ تو آپ نے کہا ہوگا اللہ چہرہ ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بنا، میں اوپر اٹھاؤں تو قبلہ بدل۔ محبوب تیرے ہاتھ کیسے بناؤں؟ ہاتھ ایسے بنا میں پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کر، پسینہ میرا ہو اس میں خوشبو تو پیدا کر، نگاہیں میری ہوں جسے محبت سے دیکھوں اسے تو جہنم سے آزاد کر۔ سبحان اللہ میرا دل ہے کہ میں آپ ہی کروں، جو اوکے اوکے بول رہے ہیں ہمیں، جو میں اوکے اوکے بول رہے ہیں، چہرہ میں اٹھاؤں قبلہ تو بدل دے، چہرہ میں اوپر اٹھاؤں قبلہ تو بدل دے، میں اپنی مرضی
مرضی سے محض نہیں بدل سکتا. بدل کیا نہیں سکتا؟ میں تو بول نہیں سکتا اپنی مرضی سے. ما ینطق عن الہوی. قرآن کہتا ہے حضور اس وقت تک بولتے نہیں جب تک اللہ بتاتے نہیں. اس جملے میں سوچ لو دل تے لکھ لو تے کئی مسئلے حل ہو جان. ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. قیامت دی نشانیاں دسدے نے میرے آقا تاں تے رب دسدا ہے. سبحان اللہ. بنی اسرائیل دیاں گلاں آقا دسدے نے تاں تے رب دسدا ہے. پہلا دائرہ بہت گل لمبی ہو گئی. پہلا دائرہ شریعت دے اندر عمل ہو گئے. دوجا دائرہ اس تے نہیں رکاں گا تسی کہو گے رائے پنڈ والا تبلیغی اجتماع شروع ہو گیا. اس پوائنٹ تے میں نہیں رکدا کہ نیت ٹھیک ہوے. تیسرا دائرہ کہ بندہ صاحب ایمان ہوئے. بندہ صاحب ایمان ہوئے تے ایمان کے ہو جیا صحابہ ورگا. پنجابی آندی ہے ایمان کے ہو جیا یہ صحابہ مومن نہیں نا تو پھر دنیا تو کوئی بھی مومن ہے. یہ صحابہ ایمان والے نہیں نا تو دنیا تو پھر کوئی بھی ایمان والا نہیں. آج کتنا ظلم ہے. اپنے آپ کا پتہ نہیں, اپنے اجداد کا علم نہیں, اپنی ذات کا علم نہیں, اور صحابہ کے ایمان پہ چراغ روز کر رہے. صحابہ کے ایمان پہ چراغ روز اور پلمبر قسم کے لوگ. پلمبر کام کر رہے نہیں, ٹوٹیاں ٹھیک کرنا اور سوشل میڈیا تے بیٹھ کے صحابہ دے متعلق گلاں کر رہے. ابو بکر دے ایمان تے گل ہو رہی ہے. کیڑا ابو بکر؟ میرے خیال دعا کرنا جی منو صرف تکنا نعرے مار مار کے تکے رہے. توجہ ہے دوستو. کیڑا کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر کی خواہش تھی میں آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا, اور یہ خواہش میری نہیں تھی. حضرت عمر کا سامان زیادہ تھا. حضرت عمر کا سامان زیادہ تھا اور یہ خواہش کس لیے تھی کہ آج میں بڑھ جاؤں گا. یار تھے نا دونوں, اور یاروں کو علم ہوتا ہے. پتا تھا آج کل ابو بکر کی حالت بدلی ہے, میں بڑھ جاؤں گا. آئے لیکن پیارے آقا کے سوال نے کیفیت کو بدل دیا. ذہن میں یہ تھا حضرت عمر کے کہ آقا سوال کریں گے عمر کتنا لے کر آئے, تو میں کہوں گا اتنا بڑا, یہ سارا ڈھیر میرا. اور جب ابو بکر سے پوچھیں گے تو کتنا لے کر آیا, ابو بکر کہے گا میں اتنا سا لے کر آیا ہوں, میں بڑھ جاؤں گا. لیکن آقا کے سوال نے کیفیت کو بدل دیا. آقا یہ نہیں پوچھتے عمر کتنا لایا, آقا پوچھتے عمر جی یا رسول اللہ لے آیا گھر میں کیا چھوڑا, یا رسول اللہ آدھا لے آیا آدھا چھوڑا. ابو بکر تو بھی لے آیا جی یا رسول اللہ لے آیا, گھر میں کیا چھوڑ کے آیا, کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا. مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں گھر میں کیا چھوڑ کے آیا, آپ کوئی چیز مانگے اور ابو بکر کوئی چیز گھر میں چھوڑے, گھر میں چھوڑ کے آئے. اور دیکھا پیارے آقا نے کہ ابو بکر آ رہے ہیں, اور ابو بکر جیسے ہی آ رہے ہیں تو ٹاٹ کا لباس اور ببول کی کر کے, آپ کے ہاں تو یہ درخت نہیں ہوگا شاید, کی کر کے کانٹے, ببول کے کانٹے بطور بٹن کے لگائے گئے. اس ابو بکر کے ایمان پہ آج جرا کرتے ہو, وہ آ رہے ہیں. ابھی ابو بکر نہیں پہنچے. امام رازی نے بھی لکھا اور امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ابھی ابو بکر نہیں پہنچے, یہ جبریل پہلے پہنچ گئے. اور پیارے آقا نے دیکھا کہ جبریل نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا. پیارے آقا پوچھتے ہیں اب جبریل یہ کیا ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے,
جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذرا اوپر دیکھیے. آقا نے اوپر دیکھا, اللہ نے پردے ہٹائے, محبوب کو دکھایا, تمام ملائکہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر آ گئے. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر یہ جبریل آیا ہے اور تیری طرف رب کا سلام لایا ہے, تیری طرف رب کا سلام لایا ہے. اور اللہ پوچھ رہے ہیں محبوب ابو بکر سے پوچھئے میں رب سے راضی ہے. کل تو مکے کا بہت بڑا تاجر تھا, مکے کا بہت بڑا رئیس تھا, آج تیرے بدن پہ ٹنگ کا لباس بھی نہیں ہے, میں رب سے راضی ہے. ابو بکر کی چیخ نکل گئی, چیخ مار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب کو کہیے کہ ابو بکر کے بدن پہ جو لباس ہے اس کے ٹکڑے ہوئے ہیں. اگر ابو بکر کے بدن کے ٹکڑے ہو جائے ابو بکر تب بھی اپنے مولا سے راضی ہے. اس ابو بکر پہ جرا کرتے ہو, اس ابو بکر پہ جرا کرتے ہو جو ایمان لانے میں بلا فصل. اگر آج ناراض نہ ہو تو دعا کر, میرا مزاج ذرا اور طرح ہے. میں جدوں ویکھدا نا کہ تالا لگے لبا کے میں کہنا کہ انہاں نوں میں چھڑ جاں, چھٹی دے دیاں, جا کے آرام کرن تے میں بھی آرام کراں. جو ہے ایمان لانے میں بلا فصل. بے شک خلافت کی گل تے بعد وچ کراں گے نا. ایمان لانے میں بلا فصل, ایمان لانے میں بلا سارے بولو گے اگلا جملہ عرض کراں گا. ایمان لانے میں بلا, ایمان لانے میں بلا فصل, حضور کو چندہ دینے میں بلا فصل. پہلے لال پہ 40,000 درہم, پہلے لال پہ 40,000 درہم چندہ دینے میں بلا فصل. اور دیکھ ہجرت کی رات جہاں پر قابل رحم ہیں صاحبان تو بچو ہے. ہجرت کی رات دیکھیے, ہجرت کی رات دیکھیے جہاں پر اللہ کرے حرمین شریفین کے دروازے کھل جائیں. اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو, حرمین شریفین کے دروازے اللہ کرے کھل جائیں. اور آپ بھی, ہم تو اور کچھ نہیں کر سکتے نا سوائے دعا کے, بے بس ہیں. آپ بھی تہجد کے وقت اٹھ کر استغفار بھی کیا کریں اور اللہ سے مانگا بھی کریں کہ اللہ کرے یہ حالات چل جائیں. اللہ آپ کو لے جائے مکہ بھی اور مدینہ بھی, اور بار بار لے جائے. جہاں پر مروہ پہاڑی سے باہر آئے نا, مکہ مروہ پہاڑی سے باہر آئے تو جہاں بیت الخلا ہے اس جگہ پر ابو جہل کا گھر تھا. اس سے تھوڑے فاصلے پر آگے اونچائی پر لائبریری بنی ہوئی ہے, کتب خانہ بنا ہوا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پیارے آقا کا گھر تھا. اور باب عبدالعزیز سے آپ باہر جائیں, کلاک ٹاور کی بائیں جائیں, یہ جو ایریا ہے یہ مسفلہ محلہ کہلاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو بکر کا گھر تھا. پیارے آقا ادھر سے نکلے ہیں اپنے گھر سے, صفا پہاڑی کو کراس کیا, مطاف کو کراس کیا, اس موجودہ باب عبدالعزیز کلاک ٹاور والی جگہ کو کراس کر کے ہجرت کی رات ابو بکر کے گھر پہنچے. کہاں پہنچے؟ بہت بڑا دشمن تھا نا اسلام کا, اس لیے پہنچے. جی سنیو تو ہڈی خاموشی میں صدقے جانا, میرا دل کرتا میں اپنا آپ قربان کر دیا تو ہڈی کیڑے جنم میں خوشی بولنا ہے. ابو بکر کے گھر پہنچے, ادھر پیارے آقا نے دستک دی, ادھر اسی لمحے دروازہ کھل گیا. دروازہ ایسے کھلا جیسے کوئی دروازے کے پاس بیٹھا ہو, اسی لمحے کھل گیا. میں نے اپنے تخیل میں پوچھا, ابو بکر پوچھا تو ہوتا من نقل باپ دروازے پر کون ہے؟ وہ دشمن بھی تو ہو سکتا تھا, ہجرت کی رات, دشمنوں والی رات, خطروں والی رات. ابو بکر کہتے
کہتے ہیں کمال کرتے ہو، اگر بابور کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ میں تو اسی فکر سے انتظار میں تھا جب سے پیارے آقا نے بتایا تھا ایک رات آنے والی ہے، چلنا ہے۔ میں تو اسی انتظار میں ہوں کب آہٹ ہوتی ہے، کب حضور بلاتے ہیں، چلنا ہے۔ چلیے چلیے اب ساتھ چلنے میں بلا فصل، سنی بولے سنی بولے، سور کی چڑھائیاں ہیں، چڑھ رہے ہیں۔ جب ابو بکر نے دیکھا کہ نبوت کے پاؤں سے خون آ رہا ہے، ابو بکر چھوک گئے۔ پنجابی جملہ عرض کرتا ہوں نا، اپنے سامعین دے حوالے کرتا ہوں نا، تے لطف لیندے نے تے میں آپ بھی بڑا لطف لینا۔ رب نے بھی کیا ہوئے گا، ابو بکر نیما ہو، ابو بکر نیما ہو، ابو بکر نیما ہو۔ بولا کی ہوئے گا، کی ہوئے گا نیما۔ اللہ فرماتے ہیں ابو بکر تو نیما ہو، میں تنو اچا کرا، تو نیما ہو میں تنو اچا کرا، اچا کرا، اچا کرا۔ علماء تو اچا، اتقیاء تو اچا، صلحاء تو اچا، اولیاء تو اچا، سارے صحابہ تو، ساری امت تو اچا۔ حضور بیٹھے، پیارے آقا ابو بکر دے کندے آتے ہیں۔ توجہ میرے والے ہیں، ابو بکر دے، ابو بکر دے، ابو بکر دے۔ علماء سے آپ نے ایک بات سنی ہوگی، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ پیارے آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے۔ پیارے آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے، اور میں عرض کیا کرتا ہوں آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے، صدیق کے کندھے پر وجود نبوت ہے، وجود نبوت ہے۔ جا رہے اب دیکھ، نیچے مصطفیٰ، نیچے ابو بکر، اوپر مصطفیٰ، بلا فصل۔ سو جاؤ سو جاؤ، منو تھوڑی ریکارڈنگ کا مزہ نہیں آ رہا، منو میرا بول دے تو منو کنیاں تے مصطفیٰ، ابو بکر دے کنیاں تے حضور، بلا فصل، بلا فصل۔ اور سیرت کی کتابیں اٹھائیے یا علماء سے پوچھئے، پیارے آقا نے ایک پاؤں اس طرف کیے، اور جب کوئی اس انداز میں بیٹھے تو لا محالہ وہ سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، وہ سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ ہو جاتے ہیں کہیں نہیں۔ جب کوئی اس انداز سے بیٹھے تو وہ سر پہ، سیرت کا مطالعہ کیجئے گا، پیارے آقا نے ایک پاؤں اس طرف کیا، ایک پاؤں اس طرف کیا، اور یوں ابو بکر کے سر کو نبوت کی ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ ابو بکر تیری قسمت پہ قربان، ابو بکر تیری قسمت پہ قربان۔ حضور کے ہاتھوں میں ہے ابو بکر کا دماغ، ابو بکر کا دماغ نبوت کے ہاتھوں میں ہے، اب اس دماغ میں سوچ وہی آئے گی جو نبوت والی ہو، بلا فصل۔ باہر میں پہنچے، ابو بکر پہلے داخل ہوئے، ابو بکر پہلے داخل ہوئے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بھی بات کروں مجرم ہوں، جا کے غار کو صاف کیا، اٹھا کے ابو بکر لایا ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، تھکا ہوا تو زیادہ ابو بکر ہونا چاہیے تھا، اس ابو بکر کے ایمان پہ چرا کرتے ہو۔ غار میں پہلے داخل ہوئے، سوراخوں کو بند کرنا چاہا، سوراخ تھے غار میں، اپنی چادر کو پھاڑا، ایک سوراخ بچا، لیکن مولانا محمد ادریس کاظمی رحمہ اللہ سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں 2 سوراخ بچے، اپنے دونوں پاؤں رکھے، پھر اپنی گود کو بستر بنایا،
پھر عرض کیا تقدم یا رسول اللہ، تفضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ اٹھا کے لایا ابو بکر، غار کو صاف کرے ابو بکر، اور اب کہے یا رسول اللہ آرام فرمائیے۔ کہنے ابو بکر عاشق صاف ابو بکر سے پڑھ کر مریادہ چپ رہو، تو ایڈی مرضی بولو، تو ایڈی مرضی، میری ڈیوٹی رب لائیے بولنا، میں بول کے اپنا فرض نبھا رہا۔ ابو بکر سے پڑھ کر نہ کوئی مومن ہے نہ کوئی عاشق رسول ہے۔ بلکہ اور جملہ پوری امت کا ایمان، پوری امت کی ساتھ، پوری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ہو، دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہو۔ مجھے اعتماد ہے، مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے ابو بکر کا ایمان پوری امت سے زیادہ۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ کیا کہنے ابو بکر، کیا کہنے ابو بکر، کیا کہنے ابو بکر کیا؟ اگر ابو بکر مومن نہیں ہے تو پھر دھرتی پہ کوئی بھی مومن نہیں ہے، پھر دھرتی پہ ایمان ہے ہی نہیں، پھر کو مومن ہوا ہی نہیں۔ غار میں اور ایک اور جملہ عرض کرنا، ایک اور جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ ابو بکر اور پیارے آقا غار میں، غار میں کیا کہنے ابو بکر کی قسمت سے؟ جی وہ حضرت ابو بکر کی ایک موقع پر خواہش کا اظہار کیا تھا حضرت ابو بکر نے کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے النظر الی وجہک، نگاہیں میری ہوں چہرہ آپ کا۔ تو وہ یہاں اللہ نے ایسی پوری کی ہے کہ ابو بکر دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں، اور ابو بکر ایسے موقع پر دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں جب اور کوئی بھی انسان نہیں کر رہا، اور کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک جملہ عرض کروں، غار میں کتنا ٹھہرے؟ 3 دن 3 رات، 3 دن 3 رات۔ یہی سنایا کہ آقا کا چہرہ تھا، ابو بکر دیکھتے رہے، دیدار کرتے رہے۔ لیکن یارو سوچو تو صحیح، 3 دن 3 راتیں، کیا حضور ہی صرف سوچے؟ ابو بکر جاگتے ہی رہے، بشری تقاضا ہے نیند آتی ہے، بشری تقاضا ہے نیند آتی ہے، اور ابو بکر بشر ہیں، افضل البشر بعد۔ اگر انبیاء بشر نہ ہوتے تو یہ جملہ نہ ہوتا۔ صرف پھر اتنا ہوتا افضل البشر، لیکن یہ بات بہت نکل جائے گی۔ گھبرائے تھے نہیں؟ جتنے گھبرا کے میں نے دس گھبراہٹ ٹھیک کر کے پھر گھر ڈروانا نا۔ سائیوان تو 3 دن 3 راتیں، کیا ابو بکر دیکھتے اور آقا ہی صرف آرام کرتے رہے؟ ابو بکر جاگتے ہی رہے، بشری تقاضا نیند آتی ہے، اور پھر اگر نیند نہ بھی آئے تو حضور کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ صرف میں آرام کروں تو جاگتا رہے؟ حضور کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ میرے آقا کی ذات اقدس تو وہ ذات ہے کہ صحابی سے پوچھتے تو کیا کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں برتن دھو رہا ہوں۔ تو کیا کر رہا ہے؟ میں گوشت بنا رہا ہوں۔ تو کیا کر رہا ہے؟ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کدھر کو چلے گا؟ میں تم یہ کام کر رہے ہوں، میں لکڑیاں کٹھی کر کے لاتا ہوں۔ تم بھی کام کرو، میں بھی کام کرتا ہوں۔ تم نے پیٹ میں پتھر باندھا، میں نے پتھر باندھا۔ تم بھی خندق کھود رہے ہو، میں بھی خندق کھودوں گا۔ تم مسجد کے لیے گارا بنا رہے ہو، میں بھی ساتھ کام کروں گا۔
ہاں آقا کیسے برداشت کرے کہ میں سویا رہوں تو جاگتا رہے؟ میرے آقا کی ذات اقدس تو آقا کی ذات اقدس رہی، میرے آقا کے غلام عمر، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے غلام کو کہتے ہیں اب سواری پہ تو بیٹھ، تیری باری ہے۔ یہاں حضور کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ میں سویا رہوں تو بیٹھا رہے؟ کیسا ہوگا وہ منظر جب حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا، اور کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے حضور نے دیکھا؟ کیسا ہوگا وہ منظر جب حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا، اور کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے حضور نے دیکھا۔ ارے حضور سوئے ابو بکر پہرا دے، ابو بکر سوئے حضور پہرا دے، تو پھر قاضی کو کہنے دے حضور کا پہرا دینا ابو بکر کی سنت ہے، ابو بکر کا پہرا دینا حضور کی سنت ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ 1 گھنٹہ ہونے 5 منٹ رہ گئے۔ میں اگر غریب پوچھی کرا گا کہ وہ کہے گی 4:45 ہو گئے، پھر نماز پڑھنے کا ٹائم ہو چکا ہوگا۔ توجہ ہے دوستو؟ غار سے میں بس یہ بات کہہ کے مجھے فرمائشیں تو بہت ساری ہیں لیکن وہ شاید پوری نہ کر سکوں میں اس مختصر سی نشست میں۔ غار سے نکلے ابو بکر اور پیارے آقا، بڑی لمبی باتیں ہیں، ایک بات صرف سناتا ہوں، اس میں سے زیادہ نہیں سناؤں گا۔ ام امامت کی جھونپڑی پہ پہنچے، دودھ دویا ابو بکر نے، آقا کو پلایا، وہاں سے پھر چلے، وہاں سے پھر چلے۔ یسرب ابھی نہیں نہ پہنچے، یسرب کے لوگ آتے پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ لوگ آتے پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے۔ ابو بکر سمجھ گئے لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے، اب مغالطہ کیسے ٹھیک کروں؟ ابو بکر نے سوچا اور پھر سوچ کے کھڑے ہوئے تو اپنے کندھے سے رومال اتارا اور یوں آقا کے اوپر چادر اتاری کندھے سے، اور آقا کے اوپر یوں تان کر کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جس نے اوپر سایہ کر رکھا ہے نا، چادر تان رکھی ہے، یہ خادم ہے، جو نیچے بیٹھا ہے وہ مخدوم ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بات مبہم نہ رہے، اگرچہ سامنے مجھے بعض دفعہ جیسے ہیں کہ بات مبہم نہ رہے۔ ایک جگہ پر میں نے یہ بات کی تو اس علاقے میں پھر میرا جانا ہوا تو ایک صاحب نے سوال کیا، اس نے کہا کہ آپ نے بیان کیا تھا کہ غار میں چادر کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا، اور بلکہ چادر ختم ہو گئی، سوراخ پھر بھی تھے، پاؤں رکھ دیا، کرتا اتار کے اس کا تکیہ بنا دیا ابو بکر نے غار میں، اور یہاں آپ کہہ رہے ہو کہ کندھے سے چادر اتاری اور آقا کے اوپر سایہ کر دیا۔ توجہ ہے؟ میری ساریاں گلیں ایک پاسے سے تھوڑا ہے اللہ۔ ہاتھوں نے کہا کہ چادر ختم ہو گئی، سوراخ پھر بھی بچ گئے، اور یہاں کہہ رہے ہو کہ چادر کندھے سے اتاری اور آقا کے اوپر سایہ کر دیا۔ میں نے کہا تو ٹوٹیاں ٹھیک کر کے آیا ہے پلمبر، اور تو نے بات سنی ہے آدھی، پوری بات تجھے سناؤں، تو نے میری پوری بات سنی نہیں۔ ابو بکر جس گھرانے پہ تو جلا کرتا ہے نا کہ وہ گھرانہ کیسا ہے، ابو بکر خود صرف نہیں تھا خدمت میں حاضر، سارے گھرانے کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی۔ اسماء کی ڈیوٹی تھی کہ غار میں کھانا پہنچانا ہے، ایک اور غوطہ لانا اس جملے سے، پھر پہلی دفعہ لانا
اسماء کی ڈیوٹی تھی گھر میں کھانا پہنچانا ہے، سنتے ہو مجھ سے بھی ہر خطیب سے بھی، اور سن کے سبحان اللہ کہہ دیا۔ آج کا جوان جائے نا غار ثور پہ ایک دفعہ، تیرے لب نہ ہلن میں کی کراں، آج کا جوان جائے نا ایک دفعہ تے 2 دن طواف نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میں سور دی پہاڑی تے چڑھیا سا ایک دفعہ، اور نکی جی بچی ابو بکر دی 3 دفعہ جان دی تے آیا۔ صرف کہہ کے سبحان اللہ کہہ رہی اور گل ہے، وقتا گل چلانا اور گل ہے۔ جان دی ہے جان دی ہے، جان دی ہے جان دی ہے، جان دی چھپ کے ابو جہل نے ماریا، اس دل بھی جان دی اس گھرانے سے جرا کرتے ہو۔ اسماء کی یہ ڈیوٹی ہے کہ غار میں کھانا پہنچانا، غلام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ تو نے بکریوں کا ریور چراتے چراتے بہانے بہانے سے غار کے قریب لے کر آنا ہے اور آقا کو تازہ دودھ پلانا ہے، اور اسی غلام کی ڈیوٹی ہے کہ تو نے باغ میں فلاں سامان پہنچانا ہے، یہ چادر اس سامان میں آئی سمجھائیے نہیں آئی، یہ ابو بکر ہے۔ اور سنیے ایک جملہ عرض کروں، چلو اسی میں ساتھیوں کی فرمائش پوری ہو جائے گی، باقی ساری باتیں رہنے دیتا ہوں۔ ابو بکر کی چادر، ابو بکر کی چادر، ایک وہ چادر، میرا ارادہ کچھ اور تھا لیکن جو کہ آپ کی فرمائش ہے کہ اس موضوع پر 2-4 باتیں ہو جائے، تو اس لیے میں صرف ایک بات کہہ کے رخصت ہونے والا ہوں۔ وہ چادر جب آئے مبارکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آئے مبارکہ نازل ہوئی تو آقا فرماتے ہیں علی دیا سنا، فرمایا ادھر آ، تجھے اپنی چادر میں لے لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوشش کر بولنے دی، آخری 2 منٹ میں، صرف آخری 2 منٹ میں، علی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے کہہ دیا محبوب میں نے اہل بیت کو پاک کر دیا۔ اللہ فرمائے محبوب میں نے تیرے اہل بیت کو پاک، انما یرید اللہ، میں نے ارادہ کر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، گل ایتھے آ گئی ہے سمجھ میں معذرت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ فرماتے ہیں میں پکا ارادہ کر لیا، اللہ فرماتے ہیں میں پکا ارادہ کر لیا، میں پکا ارادہ کر لیا۔ اللہ ارادہ کرے تھے، اللہ کے ارادے کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ قرآن ہے قرآن، اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کی ارادہ کر لے، اللہ فرماتے ہیں اہل بیت نو پاک کرن دا میں پکا ارادہ اہل بیت، اہل بیت۔ اچھا تے ہن حضور ایک کو فرماتے ہیں علی پورے آپ تھی، فاطمہ اورے آپ تھی، حسن اورے آپ تھی، حسین اورے آپ تھی، اللہ ایوی نہیں، مسجد کے جامع تواڈی سبحان اللہ، آٹا قصور بھی نہیں، میں جی گل پوری کیتی نہیں، دوستو توجہ ہے کوئی نہیں؟ آل بیت، بیت کینوں کہندے نے؟ چلو پنجابی سمجھ نہیں بھی آتی تھا بھی بولو، کینوں کہندے نے؟ گھر میں، اہل کینوں کہندے نے؟ والے گھر، آپ کے گھر میں واش روم بھی ہے، اسے بیت نہیں کہتے، یہ
جنہیں سمجھ آئے تو وہ تھوڑی سی شفقت فرما دیں گے تو مجھے تھکاوٹ میری دور ہو جائے گی. جنہیں سمجھ آئے آپ کے گھر میں ڈرائنگ روم بھی ہے اسے بھی بیٹھ میں کہتے ہیں. آپ کے گھر میں کچن بھی ہے اسے بھی بیٹھ میں کہتے ہیں. آپ کے گھر میں سٹور بھی ہے اسے بھی بیٹھ میں کہتے ہیں. آپ کے گھر میں جن کے یہاں گاڑی ہے ان کے پاس گراج بھی ہوگا اسے بھی بیت میں کہتے ہیں. آپ کے گھر میں ایک بیڈ روم ہے اسے بیت کہتے ہیں. باتا یبیتو بیتا. آپ کے گھر میں ایک بیڈ روم ہے اسے بیت کہتے ہیں اور جو اس میں رہتے ہیں نا وہ اہل بیت ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. بلکہ اگلی گل سنو اللہ فاطمہ علی حسن حسین اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے. دور سے ام المومنین سیدہ ام سلمہ کھڑی دیکھ رہی ہیں. یا رسول اللہ میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، تیرا آل بیت ہونا تو قرآن نے کہہ دیا، میں تو انہیں شامل کر رہا ہوں. سمجھ آئیے نہیں آئیے تو اگلے سال کی تاریخ لے لو. بارہ سنیے گا میں آپ کی جملہ بول رہا ہوں. 5 منٹ گھنٹے سے اوپر ہو گئے. توجہ. یہ چادر آقا کی علی پر آیا، فاطمہ پر آیا، حسن پر آیا، حسین پر آیا. میں مانتا ہوں چادر تطہیر کو، میں مانتا ہوں آیت تطہیر کو. آقا کی چادر علی پر، آقا کی چادر فاطمہ پر، آقا کی چادر حسن پر، آقا کی چادر حسین پر. جن پر آقا کی چادر آئی ان کی شان بڑھ گئی اور جس کی چادر آقا پر آ گئی. ہولی بول کوئی سن لگے گا. ہولی بول. آقا کی چادر علی پر، آقا کی چادر فاطمہ پر. میں مانتا ہوں آقا کی چادر حسن پر، آقا کی چادر حسین. اور یہی میرے عقیدے کا حسن ہے. صحابہ بھی ایمان ہیں، ازواج مطہرات بھی ایمان ہیں، اور آل بیت کا ہر وہ فرد جسے آقا نے چادر میں شامل کیا وہ بھی میرا ایمان ہے. علی بھی میرا ایمان ہے، فاطمہ بھی میرا ایمان ہے، حسن بھی میرا ایمان ہے، حسین بھی میرا ایمان ہے. فرمائش صرف پوری کر رہا ہوں، موضوع کو پھر کبھی مکمل کروں گا. حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی رسول لکھ لے. حسین زینب دی اخدار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے، زمان بدلے، ساقی بدلے، میخان بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفاد پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین کاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر نبی دا سجدے نو طول لکھ لے. لیکن تشدی دا رونا چھڑ دے، علی دا سارا گرانا پا کے. اللہ ہمیں قیامت کے روز صحابہ کے جھنڈے کے نیچے رکھے، حسین کے جھنڈے کے نیچے رکھے. فرق تو وہ کریں جن کے نزدیک یہ ہو کہ صحابہ اور ہیں اہل بیت اور ہیں. صحابہ کو مانے، اہل بیت کو انکار کرنا پڑے. اہل بیت کو مانے سے ہمارے ہاں ایسی بات نہیں ہے. ہم صحابہ کو بھی ایمان مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی ایمان مانتے ہیں. جو صحابہ کا انکار کرے وہ بھی ہمارا نہیں، جو اہل بیت کا انکار کرے وہ بھی ہمارا نہیں. بلکہ یوں کہتا ہوں وہ جو ہمارا نہیں تو وہ دائرہ اسلام میں نہیں. سمجھ آئیے نہیں آئیے جی نہیں آئیے تو پھر انشاءاللہ پھر کہتے سی میں بڑا لمبا سفر جنوبی پنجاب تو وہ ملتان کے علاقے چو کر کے تو اڈے کول پہنچے ہیں انشاءاللہ. یا اتنا لمبا بندہ سفر کر کے آوے تقریر سن نہیں سکتا. اللہ میری حاضری قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.
اللهم اغفر واشرب ذنوبي ورحمتك اجعلني من عملي اللهم اجرنا من النار رب اني مغلوب فانتصر اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا اللہ سب کبھی بیچنا قبول فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما غلطیوں کو درگزر فرما اللہ جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما یا اللہ حرمین شریفین کے کھلنے دروازے کھلنے کے سبب پیدا فرما یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار حاضری مقبول حاضری نصیب فرما یا اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر سب تمام کو جمع ہونے کی توفیق فرما اللہ ہم سب کو رزق حلال کی حلاوت نصیب فرما لقمہ حرام سے محفوظ فرما یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما جتنے بھی بیمار ہیں حضرت فرما رہے ہیں اور جتنے بھی جنہوں نے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں نہیں موجود ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں قرنطینہ میں ہیں یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستقبل نصیب فرما یا الہ العالمین جتنے مقروض ہیں سب کو قرض سے نجات عطا فرما جو دنیا سے رخصت ہو گئے ایمان کی حالت میں یا اللہ ان کی مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما یا الہ العالمین قبر کی موت کی برزخ کی حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما یا اللہ پل صراط سے گزرنا آسان فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما یا اللہ حضور کا پڑوس نصیب فرما پیارے آقا کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما یا اللہ حضور کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما یا الہ العالمین اس وقت جتنے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں تیرے در کے مانگت ہیں یا الہ العالمین تو ہی معبود ہے تو ہی مسجود ہے تو ہی الہ ہے یا اللہ سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے یا اللہ سب کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے یا الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما اس کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود بنا دے یا اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما جو اس قوم کے خیر خواہ ہوں اس ملت کے خیر خواہ ہوں اس ملک کے خیر خواہ ہوں اسلام کے خیر خواہ ہوں یا اللہ ہمیں چوروں سے ڈاکوؤں سے لٹیروں سے نجات عطا فرما اللہ نجات عطا فرما یا اللہ نجات عطا فرما یا اللہ وہ ادارے جو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما وہ ادارے جو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما جتنے ادارے جتنی جماعتیں جتنے افراد جتنی تنظیمیں جتنی مساجد جتنے مدارس دین کا کام کر رہے ہیں یا اللہ ہر ایک کی ہر محنت ہر کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم